جوانوں کے لیے خاص کر کے جنہوں نے آگے جا کے خود باپ بننا ہے، جنہوں نے خود جا کے باپ بننا ہے، یہ ان کے لیے ہے کہ باپ جس کی شادی 20 سال 25 سال کی عمر میں ہوئی، بیٹا ہوا بیٹی ہوئی، اب اس باپ نے اپنی جوانی کو اپنے بچوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اپنی خواہشیں اس کی ختم ہو گئی، اپنی ضروریات کا وہ خیال نہیں کرتا، اپنے بیمار ہونے کا خیال نہیں کرتا، گرمی اور سردی کا خیال نہیں کرتا۔ جب بچے ہو جاتے ہیں تو وہ بچوں کے لیے ہی جیتا ہے، بچوں کے لیے وہ مرتا ہے۔ ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی عظیم جوانی، خوبصورت جوانی کو وہ کس کے لیے قربان کر رہا ہے؟ ہاں جی، اپنے بچوں کے لیے قربان کر رہا ہے نا، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے قربان کر رہا ہے۔ اور یہی چیز والدہ اپنے بچوں کے لیے اپنی جوانی کو قربان کر رہی ہے، اپنے بچوں کے لیے والدہ اپنی جوانی کو قربان کر رہی ہے۔ بیٹا پیدا ہو گیا، بیٹی پیدا ہو گئی، آپ دنیا میں آ گئے۔ اب حضرات گرامی قدر، بیٹی نے پیشاب کر دیا، پیخانہ کر دیا، اب اس بچے کے پاس کوئی نہیں جاتا، اس کو نہلانے کے لیے، اس کو دھونے کے لیے، صاف کرنے کے لیے کوئی قریب ہے؟ وہ بیٹی، وہ بچی جس کے نخرے تھے اپنی ماں کے گھر میں، یعنی وہ بدبو ہلکی سی آئے تو وہ اپنے ناک پہ ہاتھ رکھتی تھی، کپڑا رکھتی تھی، بو سے بچتی تھی، گند سے بچتی تھی۔ آج وہی بیٹی جب ماں بنی ہے تو اپنی بچے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے وہ گند کی پرواہ بھی نہیں کرتی، وہ بدبو کی پرواہ بھی نہیں کرتی۔ اس بچے کے قریب باقی لوگ نہیں جاتے، لیکن ماں واری واری جاتی ہے اور اپنے بچے کو صاف بھی کر رہی ہے، اور گند سے نفرت بھی نہیں ہے، گند سے نفرت بھی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جو صاحب اولاد ہے ان کو تو اس بات کا تجربہ ہے نا، اس گند سے نفرت نہیں کرتی، وہ اپنے بچے کو خوشی سے، چاہت سے، پیار سے وہ اس کو صاف کر رہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، میں صاف نہ کروں تو کون کرے گا؟ ماں نہیں سنبھالے گی تو کون سنبھالے گا؟ ایک وقت تھا کہ 9 مہینے تک اس نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، اس نے گرمی سے بھی بچایا، سردی سے بھی بچایا، پیٹ میں رکھ کے اس نے تجھے ہر قسم کی وبا سے بھی بچایا ہے، اور تمہیں اپنے پیٹ میں رکھ کے 9 مہینے کھانا بھی دیا ہے۔ 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے کھانا کس نے دیا؟ ہاں جی، بولنے نہیں، ماں نہیں دیتا ہے نا، ماں کے پیٹ میں رہ کے بچے نے غذا لی ہے، ماں کے ذریعے سے لی ہے نا۔ دینے والا پالنے والا تو اللہ ہے نا، مگر سبب کس کون ہے؟ ماں ہے۔ ماں نے تکلیف کے ساتھ تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پھر جنا، پھر پیدا کیا۔ اب وہ ماں تیرے ناز نخرے اٹھاتی ہے، کہتی کہ یہ میرا بیٹا ہے، وہ نفرت نہیں کرتی۔ اب جب تو بڑا ہو جائے، جب تو کمائی کرنے کے قابل ہو جائے، اور ماں تجھے کوئی بات سمجھائے، باپ تجھے بات کوئی سمجھائے، اور تو کہے آپ مجھے سمجھاتے ہیں کیا؟ تو کہ پنجابی جو انما جی تو میں سمجھا دے، ابا جی تو میں سمجھا دے، یا یہ بات بھی نہ کرے، ماں سمجھائے بیٹے کو، بیٹا اس بات کو اچھا نہ سمجھتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے چلا جائے، اٹھ کے کچھ بھی نہ کہے، لیکن ماں اور باپ محسوس کر لیں کہ یہ اٹھ کے جا رہا ہے تو کس وجہ سے جا رہا ہے، پتہ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ لگے گا نا۔ کچھ بھی نہ کہے بیٹا، صرف ماں باپ سمجھائیں اور بیٹا اٹھ کے چلا جائے، اور ماں سمجھ جائے، باپ کو محسوس ہو جائے کہ یہ میرے بتانے پہ، میرے سمجھانا اس کو اچھا نہیں لگا، یہ اٹھ کے چلا گیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے مجھے تیرا یہ عمل بھی اچھا نہیں لگا، یہ عمل بھی تیرے لیے حرام ہے، اف کہنا یہ بھی تیرے لیے حرام ہے۔ پنجابی جو کہنا، رب نے فرمایا نا کہ تم اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کرنا، اف اللہ کو ماں، ان دونوں کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔ اف کا مطلب یہ جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ آپ ماں باپ کے سامنے بھی نہیں کر سکتے۔ کہنا یہ ہلکا سا لفظ ہے، معمولی لفظ ہے، اللہ نے اس لفظ کو بھی اولاد کے لیے ماں باپ کے سامنے بولنا حرام کر دیا ہے۔ جس نے تیرے لیے قربانیاں دی ہیں، جوانیاں قربان کی ہیں، اس ماں باپ کے سامنے رب نے تیرے لیے کیا کیا؟ اف کرنا، کہنا، اللہ نے یہ بھی حرام کر دیا ہے۔
یہ بھی حرام کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ تقریب، ہمارے بزرگ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کے بچوں کو اپنے والد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے برادری، بہن بھائیوں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریم آقا نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ اور کل قیامت کے دن یہ جا کے اللہ کی بارگاہ میں شکایت بھی کرے گی کہ یا اللہ مجھے فلاں فلاں نے توڑ دیا تھا دنیا میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو صلہ رحمی نہیں کرتا، صلہ رحمی کو توڑ دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو جنت میں نہیں جانے دے گا، جنت میں نہیں جانے دے گا۔ تو صلہ رحمی یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ نہ بولے، آپ اس کے ساتھ بولے، آپ اس کے ساتھ دھکے سے بولے، اپنے رشتے کو جوڑ کے رکھیں، اپنے تعلق کو اس کے ساتھ بنا کے رکھیں، یہ ہے صلہ رحمی کرنا۔ فرمایا جو تم سے توڑے اس کے ساتھ جوڑو، اس کے ساتھ جوڑو۔ اور یہ جوڑنا شریعت کو پسند ہے، یہ جوڑنا اللہ رسول کو پسند ہے، لیکن صد افسوس کہ ہم نے اپنے آپ کو رشتہ داروں سے، محلے داروں سے کیا کیا؟ ہاں جی، رنج ہو کے بہ گئے۔ یہ گل اللہ نو پسند نہیں ہے، اللہ نو یہ گل پسند نہیں ہے، لہذا اس بات کا بھی خیال رہے کہ ہم نے رشتہ داری بھی نبھانی ہے، رشتہ داری